آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے. بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ وہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے. صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں. اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خرسن. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں. نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، آرمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے. ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے. ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں. یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر. نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے. 4 باتیں گنوائی میں نے. 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے. یہ مجھے پتا نہیں تھا. یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے.
یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی. وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے. اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے. اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا. البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں. یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا. اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے. ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا. وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں. تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے. دی پوزیشن از ویکنٹ. ابھی تک وہ مسیح نہیں آیا. دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیح، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں. اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر. یہ ایجنڈا ہے. کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا. 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا. جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا. یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے. وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا. اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے. اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال. یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا. باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم. ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے. وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا. خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے. لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں. اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں.